السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے وہ عید کب آئے گی۔ ناول کی رائٹر ہیں نور بانو محجوب۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ پھر عید کی گہما گہمی کہہ کے باتوں کی جلترنگ فضاؤں میں گونج رہی تھی۔ ماحول میں نور و سرور کی کیفیتیں اجاگر ہو گئی تھی۔ ہر شخص کا چہرہ اور آنکھیں عید اور اس کے اہتمام کے تصور سے جگمگا رہی تھیں۔ انسان خواہ کتنے ہی صدمات اور مشکلات سے کیوں نہ گزرا ہو، مگر ادھر رمضان المکرم کا چاند طلوع ہوا اور دل نے گواہی دی کہ اب وہ مالک بہروں پر اپنے کرم اور فیضان کے لمحے اور قبولیت کے دروازے کھولنے والا ہے، اور ہمارے اندر غم و خوشی کے جگڑ ایک ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ عجیب متضاد کیفیت ہوتی ہے، کبھی رونے کو جی چاہتا ہے، کبھی ہنسنے کو، کبھی دل کہتا یہ سجے سجائے کمرے ترتیب سے رکھی ہوئی چیزیں تلپٹ کر دے، توڑ ڈالے اٹھا کر پھینک دے، اجاڑ دے، اور کبھی جی لہک چہک کر چاہتا کہ یہ فرش پر بکھری ہوئی شیشے کی کرچیاں اپنے پلکوں سے چن لے، اور اتنے خوبصورت فرش پر جوڑے ہوئے چمکتے دمکتے ٹائلوں کا چہرہ اپنے سبک ریشمی آنچل سے صاف کر کے اپنے تشنے لب اس پر رکھ دے، پھولوں کی شاخیں توڑ کر ایک خوبصورت گلدستہ بنا کر میز پر سجا دے، اور بستر پر گلاب کی پتیاں بچھا کر اس پر آنکھیں موند کر چپکے سے سو جائے۔ یہ کیا پاگل پن تھا؟ ہاں، یہ پاگل پن ہی تو تھا۔ جب اندر اور باہر کے موسم متصادم ہوں تو شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ روبینہ بھی انہی متضاد اور بدلتے حالات کا شکار تھی کہ 3 سال سے اس پر اسی قسم کی وارداتیں گزر رہی تھیں۔ جب بھی اسے ندیم کی لاپرواہیاں، اپنی قربانیاں، خدمتیں اور محبتیں یاد آتی، وہ چیخ پڑتی، نہیں نہیں ندیم، میں آپ کو سزا دینا نہیں چاہتی تھی، میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہچکیاں لینے لگتی۔ شمسہ بانو اسے گلے سے لگا کر سمجھانے لگتی، چپ ہو جا میری بچی، ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، خواہ وہ رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، ندیم ضرور آئے گا، وہ تم سے ناراض نہیں، شرمندہ ہے۔ مگر آج 3 سال ہونے کو آئے، اس نے اپنی شکل دکھائی، نہ کوئی سندیسہ آیا۔ جانے کتنے موسم آئے، کتنے گئے، غم اور خوشی کی ہوائیں چلی، کتنی عیدیں، کتنے محرم ہنستے روتے گزر گئے، مگر ندیم نہیں آیا۔ البتہ اس کے 2-3 خطوط ضرور وقفے وقفے سے آئے، جو بہت دیر بعد ملے تھے۔ اس میں اس نے اپنی نیک تمناؤں اور محبتوں کا اظہار کیا تھا، لیکن اس نے اپنا کوئی اتا پتہ نہیں لکھا تھا۔ نہ لفافے کی مہر سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ خط کس ملک یا کس شہر سے بھیجا گیا تھا۔ وہ لفافہ ڈاک کا سربہ مہر نہیں ہوتا تھا۔ اپنے آنے کے متعلق بھی کچھ نہیں لکھا تھا، نہ فون نمبر لکھا تھا۔ آخر یہ کیا اسرار تھا؟ وہ سخت کشمکش میں مبتلا تھی۔ نہ آتے ہیں، نہ بلاتے ہیں، نہ ناراض ہیں، نہ ملنے کی بےتابی، نہ جدائی کا غم۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ اس کی وجہ اس کی ماں تھی، جو ہر لمحہ سائے کی طرح اس پر چھائی رہتی تھی۔ 24 سال تک وہ اس کی انگلی پکڑ کر چلتا رہا، اسی لیے اس میں خود اعتمادی نہیں تھی، ایک فطری جھجک اس پر طاری رہتی تھی۔ تھوڑا تھوڑا بزدل بھی تھا، ہر بات ہر کام کہنے اور کرنے سے ڈرتا کہ کہیں یہ غلط نہ ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی کوئی گیدرنگ تھی نہ مصروفیت، زیادہ تر وہ گھر میں رہتا تھا۔ اچانک بینا کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا جب چھوٹے بھائی نے اسے ایک لفافہ لا کر دیا۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر سی ابھری اور دھڑکنوں میں نغمے سے گونج گئے۔ وہی لفافہ جیسے جیسے پہلے 2 آئے تھے۔ وہ زیر لب مسکرائی، ایک موہوم سی امید پر کہ شاید اب کوئی پتہ لکھا ہو یا آنے کی تاریخ۔ کچھ نہیں تو خط کا مضمون ہی بدلا ہوا ہو۔ 3 سال سے وہ میکے کی دہلیز پر بیٹھی اس کی واپسی اور اپنی تقدیر کے بدلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ 3 سال میں اس کے صرف 3 خط آئے تھے، جن کا نفس مضمون کچھ ایسا تھا جیسے کسی روتے ہوئے بچے کو کوئی ٹافی دے کر بہلانے کی کوشش کر رہا ہو کہ میری جان یہ ٹافی کھا لو اور آرام سے آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، باہر جانے کی ضد نہ کرنا، شاباش۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور لفافہ کھول لیا۔ وہی الفاظ، وہی مضمون، وہی حرف دعا اور معافی پر اصرار۔ اس کا دل جل کر سوختہ ہو جاتا، اور پھر ہر مہینے عشرت جہاں ایک تکلیف دہ سوال کے ساتھ آ جاتی تھی، اس سے گھر چلنے کا اصرار کرتی اور پوچھتی کہ بتاؤ تم نے میرے بچے کو کہاں چھپا دیا ہے، کس دیس بھیج دیا ہے، خدا کے لیے اسے بلا لو، اب جو کچھ تم کہو گی وہی میں کروں گی، مگر میرے لال کو مجھ سے ملا دو، دیکھو میں اس کی ماں ہوں، جیسے یہ منا۔ انہوں نے لپک کر اپنے 2.5 سالہ پوتے کو گود میں اٹھا لیا اور پیار کر کے بولی، تم اس بچے کی ماں ہو، اگر یہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو بتاؤ تمہارے دل پر کیا گزرے گی۔ یہ تو ابھی 2.5 سال کا ہے، تم نے جو بھی اس کی پیدائش اور پرورش میں دکھ اٹھائے اس کا دورانیہ بہت مختصر ہے، مگر میرا ندیم تو پورے 27 سال کا ہے، وہ میرا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا ہے،
دلہن میری سانسیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، میں نے اس کے لیے بڑا دکھ جھیلا ہے۔ وہ بیمار تھا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، مگر میں دیوانوں کی طرح اسے لیے لیے گلیوں سڑکوں پر پھری ہوں، دعا تعویذ گنڈا ٹوٹکا کچھ نہیں چھوڑا۔ وہ ٹھیک ہو گیا، خدا نے مجھے اس کی جوانی اور اس کی خوشیاں دکھائی، مگر پھر وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ میرا بچہ کہاں چلا گیا؟ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ پھر انہوں نے بہو کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سچ ہے کہ اس کی محبت میں مجھ سے تمہاری حق تلفیاں کچھ زیادتیاں ہو گئی ہیں، مگر اس میں مجھے تمہیں دکھ پہنچانا مقصود نہیں تھا۔ انہوں نے بینا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ دلہن، خدارا مجھ سے ان تلخ لمحوں کا انتقام نہ لو اور میرے بچے کا پتہ بتا دو۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ بینا دوڑ کر ان سے لپٹ گئی اور ان کے ہاتھوں کو تھام کر بولی، نہیں نہیں ماما، مجھے گنہگار نہ کرے، مجھے آپ سے کوئی شکایت ہے، نہ انتقام لے رہی ہوں میں۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، کس شہر، کس دیار میں۔ اگر مجھے ان کا پتہ ہوتا تو میں خود ان کے پاس چلی جاتی یا بلا لیتی۔ سسرال میں مجھ پر جو گزری گزار لی، مگر شوہر کی جدائی، ان کے چشم پوشی کا دکھ مجھ سے نہیں سہا جاتا۔ آپ کی طرح میں بھی دکھ کے سمندر میں اتری ہاتھ پاؤں مار رہی ہوں، مگر ساحل نہیں ملتا۔ وہ ساس کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ آج پہلی بار انہیں بہو پر ترس بھی آیا اور ٹوٹ کر پیار بھی۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اللہ تیرا سہاگ سلامت رکھے اور میری ممتا کو تسکین دے۔ کیا کروں، جب انتظار کرتے کرتے آنکھیں پتھرانے لگتی ہیں تو ایک موہوم سی امید لے کر یہاں آ جاتی ہوں کہ شاید اس کا کوئی پتہ چل گیا ہو۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے آنسو بھی پونچھتی اور بہو کے بھی، پھر اٹھ کر چلی جاتی، اور بینا ماں کے شانے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیتی اور سوچنے لگتی کہ شاید مکافات عمل شروع ہو چکا ہے۔ قدرت میری خاموشی اور صبر کا صلہ اس طرح دینا چاہتی ہے کہ میں احتجاج کے لیے اپنے لب نہ کھولوں اور حالات میرے مطابق خود ہموار ہوتے چلے جائیں، مگر آخر ندیم روپوش ہو کر اپنا کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ پہلے اس نے ماں کی زیادتیوں اور ناانصافیوں پر میرے تڑپنے کا تماشا دیکھا اور خاموش رہا، اور پھر خود کو مجبور ظاہر کر کے میری محبتوں کا دم بھرتا رہا، اور اب یوں دور جا کر اس نے اور بھی میرے گرد دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ وہ ماں جس کی تابعداری میں اس نے بیوی کے حقوق پس پش ڈال دیے تھے، ہر لمحہ خوفزدہ رہتا کہ اگر ماں ناراض ہو گئی تو میری دین و دنیا دونوں برباد ہو جائے گی، لیکن اب انہیں غم دے کر ان کی ممتا کو سولی پر چڑھا کر وہ اپنی کون سی عاقبت سنوار رہا ہے۔ سوچتے سوچتے روبینہ کا دماغ شل ہو جاتا، مگر کوئی حل سمجھ بھی نہ آتا۔ عشرت جہاں کے 4 بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ شوہر اللہ میاں کی گائے تھے، جو کچھ کماتے بیوی کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتے تھے، اور پرانے کوٹ فراکیں اور جرسیاں امپورٹ کرتے تھے۔ ان کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ شوہر سے زیادہ بیوی انتہائی منتظم، تیز و ترار خاتون تھی۔ انہوں نے پورے گھر کو سنبھالا ہوا تھا۔ شادی کے بعد دونوں بڑے بیٹے بہوؤں کو انہوں نے علیحدہ کر دیا تھا۔ بیٹے بہو بھی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے شوہروں سے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ یا تو اپنی تابعداری کروا لیں یا اپنی ماں کی، ہم سے 2 آقاؤں کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ بات معقول تھی، اسی لیے وہ چپ ہو گئے۔ عشرت جہاں بھی ان کے تیور بھانپ گئی تھی۔ عورت ہوشیار تھی، اس کے لیے بغیر کسی مزاحمت کے انہیں علیحدہ کر دیا۔ اسی میں انہوں نے اپنی عافیت سمجھی۔ اس طرح سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی سلامت رہی۔ تعلقات بھی خراب نہیں ہوئے۔ تیسری بہو ان کی سگی بانجی ہنا تھی، بڑے کڑوے مزاج کی۔ اس سے عشرت جہاں دبتی تھی، اس پر وہ اپنا کوئی حکم نافذ نہیں کر سکتی تھی۔ بھانجی پلس بہو ان کے مقابلے میں سیر کی سوا سیر تھی۔ بیٹا بھی ماں کی نہیں بیوی کی سنتا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اسے اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ اسے 2 کمرے دے دیے تھے، مگر وہ پورے گھر میں دندناتی پھرتی تھی۔ پھر سب سے چھوٹا بیٹا ندیم تھا، جو موم کی ناک تھا، جدھر گھماؤ گھوم گھوم جاتا تھا۔ دراصل وہ بچپن سے بیمار رہا تھا، بہت کمزور تھا، ماں سے بہت قریب تھا۔ جوان ہو جانے کے باوجود وہ اسے بچہ ہی سمجھتی تھی، اس کا بچوں کی طرح خیال رکھتی تھی، اس کی ہر ضد، ہر فرمائش پوری کی جاتی۔ بڑی مشکل سے اس نے انٹر تک پڑھا۔ اسکول کالج جانے اور واپس لانے کے لیے انہوں نے ڈرائیور رکھا تھا، اور جب وہ ہوا خوری کے لیے نکلتا تو نوکر کو تھرماس میں کبھی دودھ کبھی جوس بھر کر دے دیتی تھی کہ چھوٹے صاحب کو پیاس لگے تو پلا دینا، پانی مت دینا۔ اتنے ناز نخروں میں اس کی پرورش ہوئی تھی۔ دوست بھی 1-2 سے زیادہ نہیں تھے، وہ بھی کالج کے، جو کبھی کبھی آ جاتے تھے۔ تینوں بیٹے تو بقول ماں کے نافرمان نکلے تھے۔ اب ندیم رہ گیا تھا، جو ان کی محبتوں کا محور تھا۔ ہنا اپنی خالہ جان کا بڑا مذاق اڑاتی تھی، کہتی، خالہ جان شادی کر دیں اس ننھے کی، اب اس کا دودھ چھڑا دیں، غذا کی طرف توجہ دیں، بیوی آئے گی تو باقی کام وہ سنبھال لے گی، اسے پنگوڑے سے نکالیے، تازہ ہوا میں سانس لینے دیں۔ وہ مسکرا کر، چبا چبا کر، آنکھیں نچا کر خالہ کے ارد گرد پھر کر کہتی، اور خالہ پہلو بدل کر رہ جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے منہ لگنے سے اپنی ہی عزت جائے گی۔
صبح و شام ندیم کو بادام اور پانچوں مغز کا نشاستہ بنا کر پلاتی تھی، اس کے کھانے پینے کا بطور خاص خیال رکھتی تھی۔ چائے کی عادت نہیں ڈالی تھی، کہتی تھی کہ چائے تو کلیجہ جلا دیتی ہے، بھوک مار دیتی ہے۔ آخر سب کے مجبور کرنے پر انہوں نے ندیم کی شادی کر دی۔ روبینہ کو انہوں نے خود پسند کیا تھا۔ وہ نازک بدن، لمبی اجلی رنگت، خوبصورت قد و خال کی ایک کم کو لڑکی تھی۔ چونکہ ان کے بچوں میں یہ آخری شادی تھی، اس لیے بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ خوب ارمان نکالے گئے۔ جٹھانیوں نے خوب بڑھ چڑھ کر دیا، یہ سوچ کر کہ اب گھر میں کون سی شادی ہوگی۔ کم سے کم 10-12 سال تک تو کوئی ایسی تقریب ہونا نہیں تھی۔ پھر وہ ساس کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کی شادی تھی۔ مگر یہ چاؤ چونچلے اس وقت تک تھے جب تک بینا کا ہاتھ ہانڈی میں نہ لگا دیا گیا۔ سبھی نئی نویلی دلہن کے آگے پیچھے پھرتے تھے، لیکن جب سے بینا کا ہاتھ کھانے میں لگایا گیا، وہ دلہن سے بہو بن گئی، اور بہو بھی وہ جو ہر لمحے ساس کے نشانے پر ہو۔ ندیم اس سے بڑی محبت کرتا تھا، جیسے ماں نے اس کا جی بہلانے کے لیے کوئی خوبصورت چینی کی ہستی بولتی گڑیا لا دی ہو۔ اس کا جی چاہتا وہ ہر لمحے سجی بنی اس گڑیا سے کھیلتا رہے۔ مگر مشکل یہ تھی کہ عشرت جہاں ہر لمحے اسے کام میں لگائے رکھتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا اپنی بیوی کی نازبرداریوں میں ماں کی محبت کو بھول جائے۔ رات کو بھی وہ جانے کس طرح بہو کو بیٹے کے کمرے میں جانے کی اجازت دیتی تھی، محض اس لیے کہ بیٹا ماں کی طرف سے کہیں بدگمان نہ ہو جائے، ورنہ ان کا بس چلتا تو وہ بہو کا بستر اپنے ساتھ ہی لگا لیتی، اور جب صبح نماز کے لیے اٹھتی تو کچھ پہلے ہی سے جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگتی۔ ندیم کی نیند سے بوجھل پلکیں بڑی مشکل سے کھلتی۔ وہ قسمسا کر چیخ پڑتا، کیا ہے ماما، مجھے سونے دیں۔ ارے میرے لال، تو آرام کر، میں تو بہو کو نماز کے لیے اٹھانے آئی ہوں۔ ماما آپ جائیں، وہ کمرے ہی میں نماز پڑھ لے گی۔ مجھے جانے دے ندیم، ورنہ ماما سخت ناراض ہوں گی۔ بینا اٹھنے لگتی تو ندیم اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، لیٹ جاؤ خبردار جو اٹھی، تم بیوی میری ہو یا ماما کی۔ اللہ کی پناہ، روز کا یہی معمول جیسے انہوں نے بنا لیا ہے کہ 4 بجے جب نیند پورے شباب پر ہوتی ہے، وہ آ کر کھٹکھٹا کر جگا دیتی ہیں۔ وہ اس کی طرف غصے میں دیکھ کر بولا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے جو آپ مجھ پر بگڑ رہے ہیں؟ وہ روحانسی ہو جاتی، اوہو پلیز، میں تم پر نہیں ماما پر خفا ہو رہا ہوں، چلو میرے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیر کر مجھے سلا دو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیتا اور وہ مسکرا دیتی۔ ندیم تو سو جاتا، مگر اس کی نیند غائب ہو جاتی، اور ساس کی ناراضی کا خوف الگ، اور وہی ہوتا کہ ناشتہ بناتے ہوئے سو باتیں سنانے لگتی۔ اللہ توبہ میری، آج کل بہو بیٹیوں کی آنکھوں کا پانی بالکل مر گیا ہے، شرم و حیا تو جیسے انہوں نے گھول کر پی لی ہو، نہ نماز کی نہ روزے کی، ہر دم میاں کے پہلو میں گھسی رہیں گی۔ کمبخت نے اسے بھی نکما بنا دیا ہے، 10 بجے بستر پر پڑا ہنٹتا رہتا ہے، اور بہانے بہانے بیوی کو آوازیں دیتا رہتا ہے، کمرہ بند کر کے جانے کیا خسر پسر کرتے رہتے ہیں۔ کبھی تو وہ شرم سے سر جھکا لیتی، کبھی غصہ آ جاتا کہ کیسی ماں ہے، میاں بیوی کے تعلقات کو بھی بدنام کرتی ہیں، استغفر اللہ۔ ان کا بس ہنا پر نہیں چلتا تھا کہ وہ اسے ناشتے کے لیے بھی آواز دے لیتی۔ وہ انتہائی منہ پھٹ اور بدتمیز خالہ جانی کی لاڈلی تھی۔ میاں دکانداری کرتا تھا، 11 بجے سو کر دونوں اٹھتے تھے، ناشتہ اور کھانا دونوں میاں بیوی ساتھ ہی کرتے تھے۔ بینا کو دکھانے کے لیے ساس اس پر صدقے واری جاتی تھی، نوکرانی کو ہدایت کرتی جاتی کہ دیکھو سلیم میاں اور ہنا بیوی اٹھ گئی ہوں تو ناشتہ لگا دو۔ کبھی خالہ جان کو توفیق نہ ہوئی کہ وہ اپنی بھانجی کو نماز کے لیے اٹھانے پہنچ جاتی۔ کئی بار بینا یہ کہتے کہتے رہ گئی، بلکہ وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ماما کیا بھیا بھابھی کو نماز معاف ہے؟ مگر ساس جواب بعد میں دیتی، سب سے پہلے ہنا بھابھی کا تھپڑ اس کے رخسار کو لال کر دیتا۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ کے مترادف وہ اپنے اس خیال سے باز آ جاتی، اسے کوئی شوق نہ تھا ان کے ہاتھوں ذلیل ہونے کا۔ ساری بہویں الگ تھی، بہت اچھا تھا، ورنہ گھر مچھلی بازار سے کم نظر نہ آتا۔ سب اپنی اپنی بولیاں بولتے، جہاں ساس کی آواز سب سے اونچی ہوتی، بینا اور ہنا کو پاس رکھنا ان کی مجبوری تھی۔ جہاں ندیم ان کا سب سے چھوٹا لاڈلا بیٹا تھا، وہاں بانجی بھی ان کی کم چہیتی نہ تھی، کیونکہ وہ اپنی تھی، غیر تو بینا تھی جس پر حکم چلایا جا سکتا تھا، ہنا پر نہیں۔ اگر کبھی ساس کچھ کہہ دیتی تو 1 کی 4 وہ سنا دیتی، اس لیے عشرت جہاں محتاط رہتی تھی۔ اسی طرح ان کا چھوٹے سے بڑا بیٹا سلیم تھا، جو بیوی کو رانی کی طرح رکھتا تھا۔ وہ ہل کر پانی بھی نہ پیتی، نہ کبھی اس نے کچن میں جھانک کر دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا مجال کہ کوئی آدھی بات تو ہنا کو کہہ جاتا، سچ کسی نے کہا ہے کہ جسے پیا چاہے وہی سہاگن۔ جبکہ بینا نے سارا کچن سنبھالا ہوا تھا، ناشتے سے لے کر روٹی ہانڈی تک۔ البتہ صبح اٹھ کر عشرت جہاں چھوٹی چھوٹی خستہ روغنی ٹکیاں بنا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ دیتی تھی۔ روغنی خستہ ٹکیاں سب بچے پسند کرتے تھے، اس کے ساتھ کوئی آملیٹ بنا لیتا، کوئی خاگینہ، یہ ان کا پسندیدہ اور روایتی ناشتہ تھا۔ لیکن ہنا کو یہ بالکل اچھا نہ لگتا، وہ ناک بو چڑھاتی۔
یہ کیا طریقہ ہے آپ کے گھر کا خالہ جانی؟ ہر چیز ہر بات میں تو آپ اسٹینڈرڈ کا خیال رکھتی ہیں، مگر ناشتے میں یہ صدیوں پرانا اسٹائل آپ نے اب تک قائم رکھا ہے۔ ارے خستہ روغنیاں ٹکیوں کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں تیار کی جا سکتی ہیں، مثلاً گول چکور پراٹھے، حلوہ پوری، آلو کی بھاجی، سینڈوچ، قیمے کے رول، مکھن لگے سلائس اور انڈوں کے کٹلس وغیرہ۔ ہنا نے بڑے غرور سے اپنی خالہ کو دیکھا، پھر بینا سے بولی، کیوں بینا جی، کیا تمہیں پراٹھے، سینڈوچز، پوریاں وغیرہ بنانی نہیں آتی؟ بھابھی میں سب چیزیں بنا لیتی ہوں، مگر ماما کا حکم نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ہاتھ کی روغنی ٹکیاں گھر میں سب پسند کرتے ہیں اور یہ تیار بھی وہی کرتی ہیں۔ ارے بیٹا، اگر تمہارا پراٹھا کھانے کو جی چاہ رہا ہے تو بینا سے کہہ دو، وہ بنا دے گی، اس میں اتنا ہلکان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ عشرت جہاں نے مسکرا کر ہنا سے کہا، ٹھیک ہے بینا، کل تم میرے لیے چکور پراٹھے اور انڈوں کا حلوہ بنانا۔ جی اچھا بھابھی۔ وہ مسکرا کر کچن میں چلی گئی۔ دوسرے دن بینا نے جٹھانی کی فرمائش پر انڈوں کا حلوہ اور خستہ چکور پراٹھے بنائے اور اپنی طرف سے آلو کی کتلیاں بنا لی اور دونوں کا ناشتہ نوکرانی کے ہاتھ ہنا کے کمرے میں بھیج دیا۔ ساس نے بینا کے بنائے ہوئے ناشتے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور ایک خستہ روغنی ٹکیا بنائی اور چائے کا کپ لے کر کمرے میں چلی گئی۔ بینا نے کہا بھی کہ مما آج میرے ہاتھ کے بنائے پراٹھے کھا کر تو دیکھیں، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلی گئی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بھی اپنا اور ندیم کا ناشتہ لے کر اپنے کمرے میں چلی جائے۔ ارے خیریت، آج ناشتہ ہم کمرے میں کریں گے اور یہ پراٹھے، آلو کی کتلیاں، واہ! ندیم نے خوش ہو کر کہا۔ بینا پراٹھے کھانے کو جی ترس گیا، مگر مما کہتی ہیں کہ پراٹھے ہضم نہیں ہوتے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، جبکہ میرا معدہ پہلے ہی کمزور ہے۔ وہ پراٹھا توڑتے ہوئے بولا، کل ہنا بھابھی نے انڈے کے حلوے اور پراٹھے کی فرمائش کی تھی اور آلو کی کتلیاں میں نے بنا لی، یہ پراٹھوں کے ساتھ اچھی لگتی ہے نا؟ وہ مسکرائی۔ مزہ آ گیا، اللہ کرے بھابھی روز ایسی چیزوں کی فرمائش کریں، ان کی بات تو مما ٹال ہی نہیں سکتی۔ کچھ تو تبدیلی ہونی چاہیے، ایک ہی چیز روز کھاتے کھاتے اور چیزوں کا ذائقہ ہی بھول جاتا ہے۔ مما نے ناشتہ کیا؟ کر لیا ہوگا، بینا الجھ کر رہ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ندیم نے ہاتھ روک لیا۔ مطلب کیا ہو سکتا ہے، اس گھر میں ہمیشہ سے مما کا حکم چلا، جیسا نظام انہوں نے چاہا اس پر کسی کو اوف کرنے کی ہمت نہیں۔ کل ہنا بھابھی نے روغنی ٹکیوں پر سخت اعتراض کیا اور مجھ سے کہا کل سے ناشتے میں پراٹھے، حلوہ پوری بنائے اور انڈے کے حلوے کی فرمائش کی۔ مما نے بالکل بھی برا نہ مانا اور اجازت دے دی۔ آج جب میں نے ان کی مرضی کے مطابق ناشتہ تیار کیا تو مما نے نہیں کھایا اور اپنی ایک روغنی ٹکیا بنا کر چائے کا کپ لے کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بتیرا کہا، ٹرے لگا کر لے گئی، مگر انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ روغنی ٹکیا چائے کے ساتھ کھا لی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے مجھے کاٹ کی گڑیا سمجھا ہوا ہے، جس کے سینے میں دل ہوتا ہے نہ جذبات۔ میں آپ کی بیوی ہوں، میرا بھی کچھ حق ہے آپ پر۔ آپ لوگوں کے اشارے پر چلتی رہوں بس؟ آپ نے اپنی ماں کا رویہ دیکھا ہے، کس قدر حقارت سے مجھے دیکھتی ہیں۔ بولیں گی تو لگتا ہے انگارے اگل رہی ہیں۔ جی چاہتا ہے فوراً مر جاؤں، مگر مرنا بھی تو بس میں نہیں، آخر سلیم بھائی بھی تو ہیں اس گھر میں، مجال ہے کہ ان کی بیوی کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے۔ ساس صاحبہ اپنی بہو سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس لیے نہ کہ سلیم بھائی نے ہمیشہ بیوی کے حقوق کا خیال رکھا، ان کی عزت بڑھائی، وہ آپ ہی کے بھائی ہیں، مگر دونوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ مما کی نظروں میں صرف میں ہی کیوں معطوب رہتی ہوں؟ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ پتہ نہیں کب سے بھرا ہوا لاوا ایک دم پھٹ پڑا اور اس کے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ ندیم نے مسکرا کر اس کے آنسو پونچھے اور اسے سمجھانے لگا، دیکھو دو چیزیں کبھی ایک سی نہیں ہوتی، ان میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح بھائی بہنوں کے مزاج، شکل و صورت میں بھی تفریق تو ضروری ہے۔ اب رہ گیا میرا مزاج، میری شخصیت، تو بلا شبہ اس پر میری مما کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ دراصل بینا، مما کہتی ہیں کہ میں اپنے سب بھائیوں میں زیادہ خوبصورت، معصوم اور بھولا بھالا تھا، اسی لیے مجھے کسی کی نظر لگ گئی اور میں بیمار ہو گیا، تب سے میں ٹھیک ہی نہیں رہا، اچھا ہو جاتا پھر پڑ جاتا، مسلسل بیماری سے چڑچڑا اور ضدی ہو گیا، اور مما نے میری بڑی خدمت کی ہے، وہ میرا سایہ بن گئی تھی، مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، مائیں تو سبھی پیار کرتی ہیں، لیکن میری مما تو میرے پیچھے دیوانوں کی طرح پھرتی رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا اور چاہتی ہیں کہ میں وہی کھاؤں پیوں جو وہ میرے لیے پسند کریں، زیادہ تر آرام کروں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ مسکرایا۔ آخر آپ کو بیماری کیا ہے؟ ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہیں، بینا نے ہنس کر کہا۔ چلو مان لیا کہ آپ بچپن میں بہت بیمار رہے تھے، تو عموماً بچے بیمار ہو ہی جاتے ہیں، مگر بڑے ہو کر سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہیں، خواہ مخواہ بیمار رہنے یا بیمار کہلوانے کا شوق ہے آپ کو؟ ندیم نے ایک کہکہ لگایا۔ اصل میں مجھے محبت کی بیماری لگ گئی ہے۔ جی؟ کون ہے وہ جس کی محبت میں آپ نے دنیا تج دی، بستر سنبھال لیا؟ بولیں یہ بات آپ نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ بینا کو ایک دم غصہ آ گیا اور ندیم کا کہکہ طویل ہو گیا۔
اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ بینا کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ شکایتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ جب ہنسنے پر قابو ہوا تو بولا، دراصل میں اس محبت کا ذکر کر رہا ہوں جو ماں کو اپنے لاڈلے بیٹے سے ہوتی ہے۔ مما ہمیشہ اسی وہم میں رہی کہ میں کہیں بیمار نہ ہو جاؤں، کسی چیز سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اسی لیے وہ میرے کھانے پینے پر کڑی نظر رکھتی ہیں۔ مجھے وہ ابھی تک بچہ سمجھتی ہیں۔ وہ اپنی ماں کی محبتوں کا بڑے فخر سے اظہار کر رہا تھا۔ تو پھر انہیں ابھی آپ کی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ جل کر بولی۔ جب آپ بڑے ہو جاتے اور بیوی کے حقوق، اس کی عزت نفس کی حفاظت کی عقل آپ کو آ جاتی تو شادی کر دیتی۔ آخر وہ مجھے کس لیے بیاہ کر لائی ہیں؟ صرف اچھی اچھی ڈشیں بنانے اور جھلملاتے کپڑوں میں بنی سنوری گڑیا کی طرح آپ کا دل بہلانے کے لیے۔ جبکہ نہ میں اپنی مرضی سے کوئی کپڑا پہن سکتی ہوں، نہ کوئی خرید سکتی ہوں، نہ کہیں جا سکتی ہوں، نہ کسی سے مل سکتی ہوں، نہ کہیں آپ کے ساتھ گھومنے پھرنے جا سکتی ہوں۔ آج وہ اچھی طرح سے اپنے جلے پھپولے پھوڑ رہی تھی، ایک ایک لمحے کا حساب لینا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے ندیم نے اسے اتنا برہم نہیں دیکھا تھا۔ مجھے سونے کا یہ پنجرہ نہیں چاہیے، میں آزاد فضا میں سانسیں لینا چاہتی ہوں۔ آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر تتلی کی طرح افق در افق، وادی وادی اڑنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی خلوت جلوت میں کسی کا پہرا برداشت نہیں کر سکتی۔ خدا کے لیے ندیم مجھے یہاں سے کہیں اور لے چلیے، جہاں میری سانسوں، میری مسکراہٹوں، میرے کہکوں پر کوئی پابندی نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر سسکنے لگی۔ ندیم ہکا بکا اسے دیکھتا رہا۔ اسے بالکل سمجھ نہ آئی کہ بینا کو یہ قوت گویائی کس نے دی، یہ احساس کیسے ہوا۔ یہ تو بڑی مسکین، معصوم اور بے زبان لڑکی تھی جس پر روبوٹ کا گمان ہوتا تھا۔ پھر اسے اس معصوم اور بے زبان لڑکی پر بے حد ترس آنے لگا۔ شاید حد سے بڑھی ہوئی زیادتیاں، ناانصافیاں اور سختیاں ہی کمزور کو طاقتور بنا دیتی ہیں۔ اس نے جو کچھ کہا غلط نہیں تھا، کیونکہ وہ ماں کے مزاج کو سمجھتا تھا۔ ان کے مزاج میں بڑی حکمیت اور رعونت تھی۔ ندیم نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا، مگر وہ مسلسل روتی رہی۔ اسے اس وقت شوہر کی ہمدردی بھی بری لگ رہی تھی۔ روبی، میری بات سنو، تمہاری ہر دلیل، ہر بات، ہر شکوہ درست رہی، مگر یہ تو سوچو کہ وہ میری ماں ہے۔ مجھ میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں ان سے یہ کہوں کہ وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتی ہیں۔ حالانکہ مجھے اعتراف ہے کہ مما اکثر ناانصافی کر جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ میرے سلسلے میں سخت تردد کا شکار ہیں۔ انہیں کسی پر اعتبار نہیں۔ کبھی کبھی وہ تمہیں بھی میرا دشمن سمجھنے لگتی ہیں اور اکثر میرے لیے دودھ کا گلاس خود لا کر میرے ہاتھ میں دیتی ہیں۔ وہ ڈرتی ہیں کہ کوئی میرے گلاس میں زہر نہ گھول دے۔ یہ ان کی محبتوں کی انتہا ہے بینا۔ وہ مسکرایا۔ میں اس توجہ کو نہیں مانتی، روبینہ نے جھنجھلا کر جواب دیا، کیونکہ شوہر کی دیکھ بھال، اس کی نشست و برخاست، اس کا آرام، اس کی خوشی ناخوشی، اس کی پسند و ناپسند کا خیال رکھنا بیوی کے فرائض میں شامل ہے۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داری ہیں جسے بیوی ہی انجام دیتی ہے، ماں یا بہن نہیں۔ یہ سراسر میری توہین ہے۔ پھر شادی کا مطلب کیا ہوا؟ یہ سارے کام تو نوکرانیاں بھی کر سکتی ہیں۔ مجھے کس لیے ایک آزاد فضا سے اٹھا کر سونے چاندی اور نعمتوں سے لبریز قید خانے میں ڈال دیا ہے؟ آپ اگر میری عزت نفس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو مجھے میرے گھر چھوڑ آئیے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ روبینہ کی یہ دھمکی ندیم کو لرزا گئی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانیاں سی اتر آئی۔ نہیں نہیں بینا، ایسا مت کرنا، ورنہ جو زندگی اور خوشی مجھے تمہارے صدقے میں ملی ہیں وہ مجھ سے چھن جائیں گی۔ میں تمہارے بغیر بھی نہیں رہ سکتا اور ماں کا دل بھی نہیں توڑ سکتا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس نے بینا کے ہاتھوں پر اپنا سر ٹکا دیا اور روبینہ کا دل ڈاواں ڈول ہونے لگا۔ ہنا نے بانجی ہونے کا بھاری فائدہ اٹھایا تھا۔ ذرا بھی وہ ساس کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ اسے مکمل رعایت ملی ہوئی تھی۔ اپنی نیند سوتی، اپنی نیند جاگتی، جہاں جی چاہتا اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں گھومتی پھرتی، جبکہ روبینہ کو کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جواز یہ پیش کیا جاتا کہ ندیم کو تھکن ہو جائے گی۔ حالانکہ اس حق تلفی پر ایک بار بڑے بیٹے نے بھی ماں کو سمجھانا چاہا، مما آپ دونوں کو آؤٹنگ پر بھیجا کریں، ندیم کو باہر نکالیں ورنہ وہ ذہنی مریض ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں رہ جائے گا۔ آپ اسے پاپا کے ساتھ کام پر لگائیں۔ آپ نے بچہ بچہ کہہ کر کچھ سوچنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب وہ بچہ نہیں ہے، اسے مرد بنائیے۔ عورتوں کی طرح ہر وقت گھر میں گھسا کر نہ رکھیں۔ اسے زبردستی ہر تقریب، ہر تفریح پر بینا کے ساتھ بھیجیں، ورنہ وہ پھر بیمار ہو جائے گا۔ اے خدا نہ کرے بیٹا، میں تو ہر طرح اس کا خیال رکھتی ہوں۔ یہی آپ کی غلطی ہے مما، آپ اس سے ہاتھ اٹھا لیں۔ خیال رکھنے والی آپ لے تو آئی ہیں، پھر آپ اسے خیال رکھنے دیں۔ یہ سب کچھ اب آپ کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ عشرت جہاں منہ سے کچھ نہیں بولی، مسکرا کر اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ اپنے سارے بیٹوں سے عاجز تھی، اگر بس چلتا تو صرف ندیم اور اس کی بیوی پر۔ ایک دن منجلی جٹھانی ملنے آئی۔ ہنا کہیں گئی ہوئی تھی۔ ساس سے علیق سلیق کے بعد وہ بینا کے کمرے میں چلی آئیں۔ ندیم ڈرائنگ روم میں کسی دوست کے پاس تھے۔ ہیلو بینا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں بھابھی، آپ کہیے مزاج کیسے ہیں؟ آج کیسے ادھر بھول گئی؟ بینا نے بڑی خوش دلی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔
وہی میرا موڈ تو ہمیشہ ہی باغ و بہار رہتا ہے۔ میں مارکیٹ جا رہی تھی، ڈرائیور سے کہا گاڑی ادھر موڑ لے، تم سے ملنے کو جی چاہا بس آ گئی۔ اور وہ تمہاری ساس کا موڈ کیسا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر ادھر ادھر دیکھا اور ہنس پڑی۔ کیوں بھابھی، صرف میری ساس ہیں وہ مسکرائی۔ ہاں وہی، وہ سنا ہے آج کل تم پر زیادہ مہربان ہے، وہ ہنسی۔ ٹھیک سنا آپ نے، مگر یہ مہربانی صرف مجھ پر کیوں رہتی ہے ان کی؟ اس لیے کہ تم ان کی سنا کرتی ہو اور میں کھری کھری سنا دیتی ہوں۔ میں لگی لپٹی نہیں رکھتی، میں تمہاری طرح بے زبان نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر کہکا لگایا۔ بھابھی آپ کا خیال غلط ہے، بے زبان کوئی لڑکی نہیں ہوتی، لیکن مشکل یہ ہے کہ جس شخص کے لیے وہ لائی جاتی ہے، جس سے اس کا بندھن باندھ دیا جاتا ہے، جب وہی اپنا نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ اس کے سامنے ماں باپ کی نصیحتیں ہوتی ہیں، دنیا کی لاج، رسم و رواج اور شوہر کی عزت دامن پکڑتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ زبان منہ میں نہیں رکھے گی تو کیا کندھے پر ڈال کر چلے گی؟ اور اس کی بات پر جیٹھانی کا بے ساختہ کہکا بلند ہو گیا۔ واہ بھئی، تمہاری بات پر جیسے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ میرے پڑوس میں ایک بیگم قریشی رہا کرتی تھی، بڑی نیک خاتون تھی، مگر ان کی بہو اللہ کی پناہ۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اس کی زبان کے تو سارے ٹانکے ٹوٹے ہوئے تھے، تو یہ غلط نہیں تھا۔ قریشی صاحب کی بیگم اس سے ڈرتی تھی کہ اس لپاٹن کے کون منہ لگے، یہ کمبخت تو اپنی زبان کندھے پر ڈال کر چلتی ہے۔ وہی مقولہ اس وقت تم نے بیان کر دیا۔ ہماری نانیاں دادیاں بڑی بزلہ مینج ہوا کرتی تھیں، کیسی کیسی کہاوتیں نکالا کرتی تھیں۔ خیر خیری، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ تم کچھ دن کے لیے اپنے میکے چلی جاؤ رہنے کے لیے۔ ہاں بھابھی، مگر پھر ندیم، وہ ان کی طرف دیکھ کر کچھ شرما سی گئی۔ وہ میرے بغیر کس طرح؟ مسکرا کر نظریں نیچی کر لیں۔ انہوں نے ہنس کر اسے گلے لگا کر کہا، وہ تمہارے بغیر رہ لے گا کیونکہ اس کے پاس اس کی ماں ہوگی فیڈ کرانے کے لیے، میرا مطلب ہے خیال رکھنے کے لیے۔ انہوں نے شوخیاں بکھیرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میری جان، یہ بڑا ضروری ہے، جب تک تم اسے تنہا نہیں چھوڑو گی، اس سے تمہاری قدر نہیں ہوگی۔ اس کے خفتہ جذبات و احساسات کو بیدار کرنے کے لیے کچھ ماہ تک اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لو۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ ہاتھ ہلاتی ہوئی تیزی سے باہر چلی گئی، جہاں ڈرائیور ان کا منتظر تھا۔ منجلی جیٹھانی ہمیشہ کی کہکا نواز اور شوخ تھی، جتنی دیر بیٹھتی شگوفے کھلاتی رہتی تھی۔ اس سے عشرت جہاں بڑا خار کھاتی تھی اور کہتی تھی کہ اس کی زبان کے آگے کوئی روک نہیں، ہر وقت بولتی ہی رہتی ہے۔ مگر روبینہ کو وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ اب کچھ دن سے ہنا بھی اس کا بہت خیال رکھنے لگی تھی، کبھی کبھی آ کر پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ بھی اس سے فری ہو گئی، لیکن اب بینا کچھ بیمار سی نظر آنے لگی تھی، لگتا جیسے وہ اندر ہی اندر گھلنے لگی ہو۔ اس کے بعد اسے بخار نے گھیر لیا اور وہ بستر سے لگ گئی۔ تب عشرت جہاں بھی گھبرا گئی اور انہوں نے اپنے محلے کے حکیم جی سے کیفیت بتا کر دوا منگوا لی تھی، مگر بخار اترنے کے بجائے اور تیز ہو گیا تھا۔ ہنا کچھ دنوں سے بینا پر زیادہ مہربان ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ساس کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، حالانکہ وہ اس کی سگی خالہ تھی۔ وہ کئی بار بینا کو سمجھا چکی تھی کہ تم خود میدان میں نکلو اور اپنے شوہر کو مرد بناؤ، ورنہ اسی طرح سسک سسک کر مر جاؤ گی۔ مجھے دیکھو، میں نے شروع سے حالات پر اپنی گرفت رکھی اور شوہر کو ہلنے نہیں دیا، ورنہ میرا حشر بھی تم سے مختلف نہ ہوتا۔ تم نے تو بے وقوفی کی انتہا کر دی۔ مہینوں گزر جاتے ہیں مگر تم میکے جھانکتی بھی نہیں، اور تمہاری امی جانے کس مٹی کی بنی ہوئی ہیں کہ بیٹی کو سسرال میں چھوڑ کر جیسے لمبی تان کر سو گئی ہوں۔ ارے کوئی تو خبر رکھتا تمہاری کہ میری بیٹی اور بہن پر کیا گزر رہی ہے۔ بھابھی، دراصل میری ماں نے مجھے دوسرے گھر کی جو تربیت دی تھی، اس کا تقاضا تھا کہ وہ آ کر مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ ارے واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ ہنا کو غصہ آ گیا۔ دوسرے گھر کی تربیت کے یہ معنی بھی نہیں ہوتے کہ بیٹی سے تعلقات توڑ لیے جائیں، اس کی خیر خبر بھی نہ لی جائے کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ بھابھی، میرے بھائی تو کئی بار مجھے لینے آئے، مگر میری ساس نے صاف بھیجنے سے انکار کر دیا۔ وہ رو پڑی۔ تم نے ندیم کو یہ بات بتائی تھی؟ ہاں، انہوں نے بھی اپنی بے بسی یہ کہہ کر ظاہر کر دی کہ جو ماما چاہیں گی کریں گی۔ ویری سیڈ۔ ہنا پاس بیٹھ کر اس کے آنسو پونچھنے لگی۔ میرا بس چلے تو ایسی بے رحم ساسوں اور بزدل مردوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دوں۔ اچھا خیر چھوڑو، آج تو میں ایک تقریب میں جا رہی ہوں، تمہاری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں تمہیں بھی لے جاتی۔ کل تم میرے ساتھ لیڈی ڈاکٹر آمنہ توصیف کے پاس چلنا، مجھے تو تمہاری طبیعت گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ وہ مسکرائی اور چلی گئی، اور روبینہ سوچ میں پڑ گئی۔ گڑبڑ سے کیا مراد ہے؟ وہ زیر لب بولی، پھر ایک دم اس کا جی متلانے لگا اور اس نے ایک آلو بخارا منہ میں ڈال لیا۔ ارے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اس دن بڑے دنوں بعد ندیم کو اس کا خیال آ گیا، یا پھر پیار امٹنے لگا۔ اس پر جھکتے ہوئے بولا، مگر بینا کچھ نہیں بولی۔ اس نے اس کی طرف سے کروٹ بدل لی۔ وہ دوسری طرف آ گیا۔ کیا بات ہے بینو، کیا مجھ سے ناراض ہو؟
ناراض نہیں، مجھے آپ سے نفرت ہے۔ پتہ نہیں آپ جیسے بزدل لوگ شادیاں کیوں کر لیتے ہیں، دوسروں کی زندگی برباد کرنے کے لیے۔ وہ غصے میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہیں بینا، تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی۔ اس نے بینا کا گرم ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کہہ دو بینا، یہ جھوٹ ہے۔ وہ اداس ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ بہت بڑا سچ ہے، اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر کہا۔ نہیں بیٹا، محبت سے کوئی زیرو نفرت نہیں کر سکتا، جبکہ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے۔ کیا خوب، یہی ہے آپ کی محبت کہ 4 دن سے میں بستر پر پڑی ہوں، آپ کی ماما محلے کی حکیم سے حال کہہ کر دوا لے آئیں اور فرض ادا ہو گیا۔ مگر آپ کو ذرا بھی احساس نہیں، کہاں تو آپ گھر سے نکلتے نہیں تھے اور کہاں آپ صبح کے نکلے تو شام کو آئے۔ نہ ماما یاد آئیں، نہ یہ باندھی جسے آپ کی ماما صرف آپ کی خدمت اور گھر کی نوکرانی بنا کر لائی تھی۔ بینا، میں تم سے شرمندہ ہوں۔ سچ بات یہ ہے کہ میں صرف ماما کی وجہ سے گھر میں نہیں رہتا، اپنے دوست شانی کے گھر جا کر پڑھتا رہتا ہوں۔ البتہ میرا یہ قصور معاف کر دو کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہ لے جا سکا، اس کی وجہ بھی ماما ہے۔ انہیں حکیم پر اعتقاد ہے، وہ پسند نہیں کرتی کہ تمہیں ڈاکٹر کو لے جا کر دکھاؤں۔ تمہیں اس وقت بھی بخار ہے، چلو تیاری کر لو، میں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ آپ کی ماما حکیم سے جو شاندہ لے آئی تھی، ابھی چھان کر پی لوں گی۔ میز پر پھلوں کے ڈھیر لگے ہیں، تھرمس میں دودھ ہے، سلائس رکھے ہیں، بھوک لگے گی تو کچھ نہ کچھ کھا لوں گی، آپ میری فکر نہ کریں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور ماما کہاں گئی ہیں؟ محلے میں کسی سے ملنے۔ اور زیبو کہاں ہے؟ وہ چھٹی پر ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا، اس نے میز سے چھری اور سیب اٹھایا اور کاشیں کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر اس کے پاس آیا، ایک کاش اٹھائی، اس کے منہ تک لے جا کر بولا، لو میرے ہاتھ سے کھا لو۔ بڑا پیار بھرا لہجہ تھا۔ بینا نے ایک زور کا ہاتھ مارا، پلیٹ میں کاشوں کے دیوار پر جا کر لگی اور ایک آواز سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔ مجھے آپ کی دکھاوے کی یہ محبت نہیں چاہیے، جائیے، مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ وہ پھر رونے لگی۔ بینا، مجھے معاف کر دو۔ اب وہ بھی بچوں کی طرح رو دیا، سسکنے لگا۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں، یہ ڈرامہ نہ کریں۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ بینا، اس وقت تم نے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ شانی ٹھیک کہتا تھا کہ تم پر ظلم ہو رہا ہے اور میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس وقت بینا کو بے حد شوق پہنچا۔ اس نے پہلی بار ندیم کو اس قدر بکھرا روتا ہوا دیکھا تھا۔ پہلی بار اسے میرے ساتھ ماں کی زیادتیاں نظر آئی تھی۔ اسے افسوس کے ساتھ تھوڑی سی خوشی بھی ہوئی تھی کہ چلو دیر سے صحیح احساس تو ہوا۔ اس رات وہ پوری نیند سوئی تھی۔ کافی دن چڑھ گیا تھا۔ عشرت جہاں نے اسے نارمل دیکھ کر کہا، اے بچی، حکیم جی کی دوا نے کیسا فائدہ دکھایا، کتنی جلدی آرام آ گیا۔ میں ابھی زیبو کے ہاتھ ناشتہ بھجوا رہی ہوں۔ اس کا جی چاہا پیالے میں رکھا ہوا وہ جو شاندہ اور خمیرہ مرو ارید اور جانے کیا کیا جو حکیم جی نے انہیں دیا تھا، سب کچھ اٹھا کر ان کے سامنے پھینک کر کہے، مجھے اس دوا نے خاک فائدہ نہیں پہنچایا، میں اور ٹوٹ کر بکھر گئی ہوں، میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، مجھے آپ کی یہ ہمدردی نہیں چاہیے۔ مگر وہ صرف دیکھ کر رہ گئی۔ اتنے میں ہنا آ گئی۔ اس نے پیشانی چھوئی، بخار تو کم ہے، تم تیاری کر لو، میں ابھی فارغ ہو کر آتی ہوں، ڈاکٹر آمنہ توصیف سے میں نے ٹائم لے لیا ہے۔ وہ چلی گئی تو بینا اٹھ کر باتھ روم چلی گئی۔ بخار ہونے کے باوجود اس نے گرم گرم شاور لیا اور کپڑے بدل کر باہر آ گئی۔ زیبو ناشتہ لیے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مکھن لگا ایک سلائس لیا اور چائے پی کر تیار ہو گئی۔ بیٹی، تم نے ناشتہ کر لیا؟ آج ساس نے بڑی نرمی سے پوچھا اور اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ ماشاء اللہ طبیعت ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ مگر بینا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بینا تیار ہو گئی۔ ہنا جلدی سے پرس چلاتی ہوئی اندر آ گئی۔ جی بھابھی، میں تیار ہوں۔ وہ پرس اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے کہاں لیے جا رہی ہو دلہن؟ ان کا لہجہ ایک دم شعلہ فشاں ہو گیا۔ میں ذرا گھومنے پھرنے جا رہی تھی، میں نے سوچا گھر میں پڑے پڑے اسے زنگ لگ جائے گا، ویسے بھی بیمار ہے، ذرا دل بہل جائے گا۔ نہیں، اب یہ بالکل ٹھیک ہے، دیکھ نہیں رہی منہ پر رونق آ گئی ہے، ایک دن حکیم کی دوا اور پی لے گی تو کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ نہیں ساس جی، اب یہ بالکل ٹھیک ہے، ہنا ہنس کر بولی۔ مجھے دیکھ کر جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، آپ سمجھتی ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے؟ اس نے شعر میں حسب حال اضافہ کر کے عشرت جہاں کے غصے میں بگڑتی ہوئی صورت کو مسکرا کر دیکھا اور زور سے کہکا لگا کر بینا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی باہر لے گئی۔ دروازے سے پلٹ کر اس نے ساس کی شعلہ برساتی آنکھوں کو دیکھا اور ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہتی ہوئی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عشرت جہاں تلملا کر رہ گئی۔ بھابھی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو اصل بات بتا دینی چاہیے تھی کہ آپ مجھے چیک اپ کے لیے لے کر جا رہی ہیں، وہ خواہ مخواہ مجھ سے الجھیں گی۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی سی الجھن اور سہ لینا، مجھے تو اب انہیں کچھ بھی نہیں بتانا ہے، اور تم بھی اپنی زبان بند رکھنا، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ کس بات کی بہتری؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، ابھی کچھ دیر بعد سب کچھ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، جیسا میں کہتی ہوں ویسا ہی کرتی رہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ہنس پڑی۔ نہیں بھابھی، آپ تو بہت اچھی ہیں، آپ بری ہو ہی نہیں سکتی، جو آپ کہیں گی میں وہی کروں گی، بینا نے مسکرا کر کہا۔ شاباش،
اچھے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے بینا کہ تمہیں دیکھ دیکھ کر میں کڑنے لگی تھی، بس موقع کی تلاش میں تھی۔ اتنی معصومیت اور سیدھا پن بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تم نے خاموش رہ کر اپنا ہی نقصان کیا اور ندیم کو بھی اس کے اپنی نگاہوں میں مشکوک کر دیا۔ بلا شبہ ماں اولاد کی ذہنی اور جسمانی تعمیر کرتی ہے، مگر بیوی تو دل اور روح کا قرار مہیا کرتی ہے۔ مگر میری خالہ جانی نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ باتیں کرتے کرتے کلینک آ گیا۔ ڈاکٹر آمنہ توصیف نے بڑی اچھی طرح بینا کا چیک اپ کیا اور بولی، مبارک ہو، آپ کی دیورانی امید سے ہیں، مگر کمزور بہت ہیں، انہیں میری ہدایت پر پورا عمل کرنا پڑے گا۔ جی ڈاکٹر، بالکل، آپ جس طرح کہیں گی یہ کریں گی۔ ہنا نے مسکرا کر بینا کو دیکھا اور ڈاکٹر نے دواؤں کی لمبی چوڑی فہرست لکھ دی۔ ہنا نے وہ پرچہ لے لیا اور دونوں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہنا نے کہا، اب تمہاری فتح کے پورے ساز و سامان قدرت فراہم کر رہی ہے، تمہیں قطعی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بھابھی، پتہ نہیں مما کا کیا رد عمل ہوگا یہ سن کر۔ روبی پریشان تھی۔ پاگل نہ بنو، رد عمل تو جب ظاہر ہوگا جب انہیں کچھ معلوم ہوگا اور تم وہاں وقت گزارو گی۔ تمہارے پاس صرف ایک دن ہے، اپنا سوٹ کیس تیار رکھنا، زیور، کپڑے اور کیش سب رکھ لینا۔ برسوں تم اپنے میکے جا رہی ہو، تمہاری امی تمہیں لینے آئیں گی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ وہ گھبرا کر ہنا کی طرف دیکھنے لگی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے ساری تیاریاں کر لی ہیں، وہ مسکرائی۔ مگر بھابھی، ماما مجھے کیسے بھیجیں گی؟ میں جو گھر میں ہوں گی تو عشرت جہاں کچھ نہیں کر سکیں گی۔ عشرت جہاں؟ ہاں ہاں خالہ جانی، تمہاری ساس، اس نے ایک آنکھ دبا کر کہکا لگایا۔ بھابھی جان، آپ خواہ مخواہ میری وجہ سے پریشان ہوں گی۔ ارے پریشانیاں مجھ سے کترا کر نکل جاتی ہیں، دنیا میں رہنے کا گر مجھ سے سیکھو۔ بس میری دعا یہ ہے کہ تم پریشان نہ ہو، اور دیکھو ندیم تم پر کتنی بھی محبتیں چھڑکے، تم اس کی باتوں میں نہ آنا، مسلسل اپنی ناراضی کا اظہار کرتی رہنا اور یہی بات کہتی رہنا کہ مجھے میرے گھر پہنچا دو، یہاں میرا دم گھٹتا ہے، اور اسے ہوا تک نہ لگنے دینا کہ ڈاکٹر نے تمہیں کیا خوشخبری سنائی ہے، ورنہ کایا پلٹ جائے گی۔ بھابھی، آپ تو مجھے خوفزدہ کر رہی ہیں، کیسی کایا پلٹ؟ اب تم مجھ سے صاف صاف سننا چاہتی ہو تو سنو۔ اگر تمہاری ساس کو اصل بات معلوم ہو گئی تو وہ تمہارے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کروا دیں گی۔ تمہیں ماں ہونے کا فخر اور خوشی ملے وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ان کا کمزور اور بزدل بیٹا باپ بن جائے، بیوی اور بچے کی محبتوں میں پڑ کر وہ ماں کو بھول جائے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کبھی بیٹے کو معلوم نہیں ہونے دیں گی کہ تم ماں بھی بن سکتی ہو۔ بھابھی جان، وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی، کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ کیا ایک ماں ایسا بھی کر سکتی ہے؟ ہاں، یہ سب کچھ ممکن ہے، تمہیں جو کہنا سننا ہے اسی جگہ ڈسکس کر لو، وہاں صرف اشاروں میں بات ہوگی، زبان نہیں ہلے گی۔ تم میری خالہ کو نہیں جانتی، بڑی کینہ پرور، حاسد اور خود پسند خاتون ہے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی اور اس کی بیوی پر بڑا ظلم توڑا ہے۔ ممانی کو کلینک لے جا کر 4 ماہ کا حمل ضائع کرا دیا اور ڈاکٹر سے یہ رپورٹ لکھوا لی کہ یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، یہ بھانج ہے، اور زبردستی اپنے بھائی سے اس کو طلاق دلوا دی۔ چھوٹے ماموں بالکل ندیم کی طرح سیدھے سادے بدھو قسم کے تھے، جو بہن کے زیر اثر تھے۔ ماموں کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے محبت کی شادی کی تھی، اور ممانی کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی۔ انہوں نے بڑے گھر کی بہو بننے کا خواب کیوں دیکھا؟ وہ بیچاری روتی سسکتی چلی گئی۔ انہیں اصل حقیقت بتانے کی اس لیے ہمت نہ ہوتی کہ خالہ نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر کسی کو انہوں نے یہ بات بتائی تو ان کی چھوٹی اور جوان بہن کو اٹھوا لیں گے اور تمہارے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ لیکن ممانی کے صبر کا پھل اس طرح ملا کہ ماں باپ نے فوراً ان کی دوسری شادی کر دی اور خدا نے ان کی اولاد سے گود بھر دی۔ آج ان کے 4 بچے ہیں اور ماموں تمام زندگی اولاد کو ترستے رہے۔ دوسری شادی کے بعد بھی ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ دیکھی تم نے خدا کی لاٹھی کیسی بے آواز ہوتی ہے، قصور کس نے کیا اور سزا کسے ملی؟ مگر عشرت جہاں اسی طرح اکڑتی پھرتی تھی، اب وہی ڈرامہ تمہارے ساتھ بھی کھیلا جانے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتی کہ جو کچھ چھوٹی ممانی کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ ہو۔ ہنا چپ ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ اللہ کی پناہ، اس نے توبہ کے انداز میں دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے، پھر سر اٹھا کر بولی، ٹھیک ہے بھابھی، جو آپ کہیں گی وہی کروں گی، خواہ مجھے ندیم کو چھوڑنا پڑے، مگر میں اپنے بچے کی آخری سانسوں تک حفاظت کروں گی۔ بینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا آؤ کچھ کھا پی لیں، گھر سے نکلے کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ ایک کیفے میں گھس گئی اور اس نے کوک اور سینڈوچ کا آرڈر دے دیا۔ دیر تک وہ بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ بینا ہر آنے جانے والے کو دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، آج اسے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کھا پی کر وہ ہنستی مسکراتی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور دوسرے دن ہنا کے کہنے کے مطابق اس کی امی بیٹے کو لے کر آ گئی اسے لینے۔ بینا نے اپنا سوٹ کیس تیار رکھا تھا۔ رات کو ندیم سے اس کی اچھی خاصی جھڑپ ہو گئی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا، میں گھر جاؤں گی، اگر مجھے کسی نے زبردستی روکنے کی کوشش کی تو میں ساری زنجیریں توڑ کر چلی جاؤں گی۔ بہت ہو چکا
آپا اب میں اس زندہ میں نہیں رہ سکتی۔ اگر میں تم سے کہوں کہ نہ جاؤ تب بھی؟ ندیم کا اعتبار قابل حیرت تھا۔ کیوں؟ آپ کو اپنے متعلق یہ خوش فہمی کیوں؟ کیا کیا ہے آپ نے میرے لیے؟ آزاد فضا سے اٹھا کر مجھے زندہ میں ڈال دیا۔ میں تازہ ہوا تازہ فضا کو ترستی رہی۔ دنیا کی لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنے شوہروں کے ساتھ دعوتیں اڑاتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں، ہنی مون منانے پر فضا مقام پر جاتی اور وادی وادی کہہ کے لگاتی پھرتی ہیں، دوستوں سہیلیوں عزیزوں سے ملتی ہیں، غرض کے زندگی کے لمحے لمحے کو انجوائے کرتی ہیں۔ مگر آپ کی ماما نے میرے اوپر خوشیوں کے دروازے بند کر دیے، کوئی دروازہ کوئی دریچہ کھلا نہ رکھا جہاں سے تازہ ہوا آتی۔ آخر آپ کے اور بھائی بھی تو ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ عیش کر رہے ہیں، ان پر کسی قسم کی پابندی نہیں۔ مجھے ہر ظلم گوارا تھا، اگر آپ ان زیادتیوں کے خلاف سپر بن جاتے تو میں تمام دنیا سے لڑ جاتی، کسی کی پرواہ نہ کرتی، مگر اب میں کسی کی نہیں سنوں گی۔ یہ کہہ کر وہ بستر سے اٹھ کر صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ ندیم نے اسے منانا چاہا، اس سے معافی مانگی، مگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ ندیم تھک ہار کر بستر پر جا بیٹھا۔ رات بھر دونوں میں سے کوئی نہیں سویا، دونوں بے چین رہے۔ صبح جانے کس وقت ندیم گھر سے چلا گیا۔ وہ اپنی تیاری میں لگ گئی۔ حنا آئی اور اسے تیار دیکھ کر مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ صبح ناشتے کے وقت عشرت جہاں اسے اٹھانے آئی تو اس نے یہ کہہ کر کروٹ بدل لی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ بڑے غصے میں بڑبڑاتی چلی گئی۔ 10 بجے اماں اور بھائی اسے لینے آ گئے۔ وہ نہا دھو کر کپڑے بدل کر فریش ہو گئی تھی۔ عشرت جہاں نے بڑی حیرانی سے سمدھن کو دیکھا۔ ان کا ماتھا ٹھنکا، وہ سمجھ گئی کہ وہ آئی نہیں بلائی گئی ہے۔ انہوں نے عشرت جہاں سے کہا، آپا میں روبینہ کو لینے آئی ہوں۔ خیر تو ہے، آج تمہیں بینا کا کیسے خیال آ گیا؟ انہوں نے چپتے لہجے میں کہا، اس کا خیال تو مجھے ہر لمحہ رہتا ہے، آخر وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کتنی بار میں نے اسے بلوایا، بھائی آیا بہن آئی، مگر آپ نے نہیں بھیجا۔ آخر کب تک؟ 8 ماہ ہو گئے، ہم اس کی صورت کو ترس گئے۔ اس کے باپ کی طبیعت خراب ہے، انہوں نے اسے بلوایا ہے، بیٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر میں پھر بھی اسے جانے کی اجازت نہ دوں تو؟ اے خالہ جانی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جانے کب حنا آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کہا، اس بیچاری کا باپ بستر پر بیمار پڑا ہے، بیٹی کو یاد کر رہا ہے، یہ تو سراسر ظلم ہے، آپ اسے فوراً بھیجیے۔ چپ رہو حنا، یہ ہمارا معاملہ ہے، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے بہو کو ڈانٹ دیا۔ ہاں ہاں، یہ صرف آپ کا ہی نہیں، ہمارا معاملہ بھی ہے۔ حنا کھڑی ہو کر ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، کل آپ میرے ساتھ بھی یہی سلوک کر سکتی ہیں، میں بیچاری کیا کر لوں گی؟ آنٹی آپ اسے فوراً لے جائیں، بینا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بینا خوفزدہ نظروں سے حنا کو دیکھنے لگی۔ بینا کی امی بولی، اب کوئی زبردستی دھون دھمکی نہیں چلے گی، میں اپنی بچی کو لے کر جاؤں گی، اٹھ جا بینا۔ انہوں نے بینا کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا۔ عشرت جہاں کو اتنا غصہ آیا کہ وہ حنا کو مارنے اٹھی۔ حنا نے فوراً ان کی کلائی مضبوطی سے پکڑ کر کہا، خالہ جان اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، میں بینا نہیں حنا عثمان ہوں، میرا باپ ڈی ایس پی ہے، ہتھکڑیاں لگوا دوں گی، میں ننگے بھوکے گھر سے نہیں آئی تھی، میری ماں نے پہناؤنی میں 10 تولے کے کڑے دیے تھے سونے کے، مجھے سونے کے 6 سیٹ اور 121 جوڑے ملے تھے، جہیز کے 2 ٹرک بھر کر لائی تھی میں، آپ کے بیٹے کو سلامی میں پجارو دی تھی میرے پاپا نے، آپ کے نزدیک انسانیت اور شرافت کا کوئی مول نہیں، آپ تو سونے چاندی کے بیوپاری نکلے۔ اتنے عرصے سے آپ کا بینا کے ساتھ برتاؤ دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میری خالہ جانی تو کبھی ایسی نہیں ہو سکتی، آج مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ظلم کی آخری حدوں تک جا سکتی ہیں۔ عشرت جہاں نے کھا جانے والی نظروں سے حنا کو دیکھا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بھائی نے سوٹ کیس اٹھایا اور بینا کی امی نے عشرت جہاں کے پاس جا کر کہا، بہو بھی بیٹی کی طرح ہوتی ہے، لوگ بیٹا دے کر بیٹی لیتے ہیں، یہی دنیا کا دستور ہے، مگر میں تو بڑے خسارے میں رہی آپا کہ بیٹی گئی سو گئی، بیٹا بھی ہاتھ سے گیا، وہ بھی کبھی ساس کے سلام کو نہ آیا، کیا ہم اتنے برے تھے کہ آپ نے رسم دنیا بھی نہ نبھائی؟ ماما میں جا رہی ہوں، بینا نے پاس جا کر رسمن پوچھا، مگر وہ گنگ سی بیٹھی دیکھتی رہی اور وہ تینوں باہر نکل گئے اور ان کے ساتھ حنا بھی خداحافظ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو جب ہر سو اندھیرا پھیل گیا اور چراغ جل اٹھے تو ندیم گھر آ گیا۔ کہاں تھے تم؟ سارا دن گھر نہیں آئے؟ عشرت جہاں کا لہجہ بڑا سخت تھا۔ کیا کروں گھر میں آ کر، میرا دم گھٹنے لگا ہے یہاں۔ وہ کمرے میں جانے لگا، تمہاری چہیتی چلی گئی اپنی ماں کے ساتھ، اس کی ماں آئی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ، مجھے معلوم ہے۔ کیوں تمہیں افسوس نہیں ہوا؟ افسوس کس بات کا؟ اسے یہی کرنا چاہیے تھا، اس گھر نے اسے دیا کیا تھا؟ عشرت جہاں چکرا کر رہ گئی، یہ کیا ہو رہا تھا؟ رات کو وہ شوہر کے سامنے بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی، بہو چلی گئی، بیٹے نے بھی آنکھیں پھیر لی، الٹے سیدھے جواب دیتا ہے، میری تمام زندگی کی ریاضتیں خدمتیں محبتیں خاک میں مل گئیں، میں نے تو ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، میں نے آخر اس کے ساتھ برائی کیا کی تھی؟ انہوں نے سسکیوں کے ساتھ کہا،
میاں بڑے غور سے بیوی کا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہوں نے سگریٹ سلگائی اور سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے بڑے تحمل سے جواب دیا، عشرت بی بی، یہ تو ایک دن ہونا تھا۔ میں نے تمہارے کسی اصول، کسی نظام میں مداخلت نہیں کی، مگر تم نے اپنے لاڈلے اور چھوٹے بیٹے کے سلسلے میں جو حق تلفی کی وہ شاید قدرت کو پسند نہیں آئی۔ اب تمہارا بیٹا جوان ہو گیا ہے، وہ دودھ پیتا بچہ نہیں ہے، نہ اتنا بے وقوف ہے جتنا تم سمجھتی ہو۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگے۔ عشرت جہاں، تمہارے ساتھ شادی کر کے میری پوری شخصیت مسخ ہو کر رہ گئی۔ میں نے جو چاہا مجھے نہیں ملا۔ میری عادت لڑائی جھگڑے کی نہیں تھی، میں بے حد سلجھو انسان تھا، لیکن جب میں نے اپنے مقابلے میں ایک جنگجو قسم کی خاتون کو دیکھا تو مجھے مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس لیے نہیں کہ میں بزدل اور کمزور تھا، بے اختیار یا کلاش تھا، نہیں، خدا نے مجھے ہر نعمت سے نوازا تھا، مگر میں اپنے گھر اور بچوں کو تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی ایک ریاست میں ایک ہی حکمران ہونا چاہیے، دو حکمران ہوتے تو ایک کو مرنا پڑتا، سو میں نے خود کو مار لیا اور تمہاری بالادستی قائم رکھی۔ سب بچے شاید تمہارا ہی ضمیر اور خمیر لے کر پیدا ہوئے، کسی نے بھی تمہاری بالادستی قبول نہیں کی اور اپنی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، کسی پر تمہارا بس نہیں چلا۔ بیٹیوں کو بھی ہمارے جیسے بیوقوف شوہر مل گئے۔ اس میں تمہاری ذہانت اور زمانہ شناسی کا بڑا دخل تھا۔ ہم مزاج شوہر تلاش کر لیے، لیکن ندیم بالکل میرے مزاج لے کر آیا تھا۔ اس نے وہی کیا جو تم نے چاہا۔ وہ میرا بڑا ہی معصوم اور بے ضرر بیٹا تھا جو تمہاری انا اور تحکم پسندی کی نظر ہو گیا۔ اس کی بیوی کو تم نے وہ مقام ہی نہیں دیا جو ایک بہو کا ہونا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود وہ بے زبان بچی تمہارا ہر ظلم خاموشی سے سہتی رہی، محض اپنے شوہر کی خاطر۔ اب جو ہوا وہ اس سختی اور ظلم کا رد عمل تھا۔ شیر شیر ہوتا ہے، چاہے تم اسے زنجیروں میں باندھ کر رکھو، چاہے اسے شراب پلا کر بے ہوش کر دو، مگر وہ جب بھی ہوش میں آئے گا تو وہ شیر ہی کی طرح دھاڑے گا۔ اس کی فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ سو میرا بیٹا بھی تو آخر مرد ہی تھا نا، کب تک اس کی غیرت نہ جاگتی؟ یہ حالات تم نے خود پیدا کیے۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تم اسے سمجھاؤ کہ جا کر روبینہ کو لے آئے۔ دیکھو بی بی، جب میں نے آج تک تمہاری اولاد کے اچھے برے میں دخل نہیں دیا تو اب میں کیوں دوں؟ مجھے ان جھگڑوں میں نہ ڈالو، جو جی میں آئے کرو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ دوسرے دن جب عشرت جہاں صبح چائے لے کر ندیم کے کمرے میں گئی تو اس کا بستر خالی تھا، اس کا سوٹ کیس بھی غائب تھا۔ الماری کھول کر دیکھی تو اس کے کپڑے اور چیزیں بھی اس میں نہیں تھیں۔ تکیے کے نیچے انہیں چند سطروں کا پرچہ ملا لکھا تھا، مما آپ جو چاہتی تھی وہ پورا ہو گیا۔ روبینہ کے بغیر یہ کمرہ کیا پورا گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اگر میں اس ماحول میں رہا تو پاگل ہو جاؤں گا، چنانچہ مجھے کھلی فضا چاہیے جہاں میں سانس لے سکوں۔ میں جا رہا ہوں کہاں یہ میں خود نہیں جانتا، ندیم۔ اور وہ یہ پرچہ لے کر بھاگتی ہوئی شوہر کے کمرے میں چلی گئی۔ یہ دیکھو وقار، میرا بچہ چلا گیا مجھے چھوڑ کر۔ یہ کہہ کر وہ زارو قطار رونے لگی۔ انہوں نے پرچہ پڑھا اور ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے، نہ میں تمہیں تسلی دوں گا، نہ تمہارے آنسو پونچھوں گا۔ عشرت جہاں، یہ تمہاری کرنی کا پھل ہے جو تمہارے ساتھ اس کی معصوم بیوی اور آپ سب لوگ بھگت رہے ہیں۔ ماں کتنی ہی بااختیار کیوں نہ ہو، اسے اپنے بیٹی، اپنی مترجاں کو اس کی زندگی، خوشی اور اس کی نسلوں کی بقا کے لیے اس عورت کے حوالے کرنا پڑتا ہے جسے وہ اپنی بہو بنا کر لاتی ہے۔ شادی کے بعد ماں کا کام ختم اور بیوی کا شروع ہو جاتا ہے، مگر تم نے تو سارے شعبے اپنے پاس رکھنا چاہے تھے، پھر بات کیسے بنتی؟ وہ مسکرائے۔ چلو، مجھے خوشی ہوئی کہ وہ اس ماحول سے نکل گیا۔ تازہ ہوا اور ہموار راستے تو ملیں گے اسے۔ میری دعا ہے کہ جہاں رہے خوش رہے۔ اور وہ اپنی دکان پر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ تم کتنے بے رحم ہو وقار، تمہیں ذرا بھی مجھ سے ہمدردی نہیں۔ عشرت جہاں غصے میں چیخ پڑی، تم نے کب کسی سے ہمدردی کی ہے عشرت بیگم؟ تمہیں تو اپنی اولاد سے بھی ہمدردی نہیں۔ تم نے تو مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا، مجھے پیسہ کمانے والی مشین بنا کر رکھ دیا۔ میں جو گوشت پوست کا بنا ہوا اپنے سینے میں حصے لطیف رکھنے اور ہنسنے ہنسانے والا ایک انسان تھا، تم نے میرے ہونٹوں سے مسکراہٹیں چھین لی، میرے جذبات کا گلا گھونٹ دیا، میں اپنی شناخت کھو بیٹھا۔ اگر خدا نے مجھے اولاد نہ دی ہوتی تو شاید میں کسی پاگل خانے میں ہوتا۔ بچوں کی معصوم مسکراہٹوں اور ان کی محبتوں نے مجھے زندہ رکھا۔ انہیں ہنستے کھیلتے بھاگتے دوڑتے دیکھتا تو میرا خون رخساروں پر چھلکنے لگتا تھا۔ انہی کی بے لاگ محبتوں اور کھنکتے قہقہوں کے سہارے میں نے زندگی کا اتنا لمبا سفر طے کر لیا۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے ایک کونے میں پڑا رہنے دو، مجھے کیوں آ کر ڈسٹرب کرتی ہو؟ عشرت جہاں آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی، ان کے اندر بھنور سے پڑنے لگے۔ آج انہیں احساس ہو رہا تھا کہ واقعی انہوں نے وقار کو نظر انداز کر کے اپنے لیے کتنی مشکلات پیدا کر لی تھی۔ کاش میں اتنا لمبا سفر، زندگی کے یہ راستے وقار کے قدم سے قدم ملا کر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر طے کیے ہوتے تو شاید گھر کا یہ نقشہ نہ بنتا، بچوں کے اوپر باپ کا ہولڈ رہتا، اور آج میں گھر اور بچوں کے مسائل کا یہ بوجھ تنہا اپنے کندھوں پر اٹھائے نہ پھرتی۔ تم نے ٹھیک کہا وقار، یہ میری کرنی کا ہی پھل ہے جو میں بھگت رہی ہوں۔
بینا کو جب معلوم ہوا کہ ندیم گھر سے چلا گیا تو اسے شوق سے لگا۔ اس نے سوچا شاید ندیم مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، تبھی وہ میرے آتے ہی خود بھی چلا گیا، جیسے وہ میرے آنے کا منتظر ہو، اور وہ بڑی دیر تک روتی رہی۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ میرے یہاں چلے آنے پر ندیم ہوش میں آ جائے گا، کچھ اپنی غلطیوں اور ماں کی زیادتیوں کا سدباب کرے گا، مگر اتنے میں ہنا آ گئی۔ بینا اس سے لپٹ کر روتے ہوئے بولی، بھابھی ندیم کیوں چلا گیا؟ ہنا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ جانے دو، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، اسے یہی کرنا چاہیے تھا، اس کا جانا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، اس نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ اب کچھ دن اس کے لیے کچھ نہ سوچو اور اپنے بچے کی فکر کرو۔ اللہ بھابھی ابھی سے وہ مسکرا کر شرما گئی۔ اچھا بھابھی، اب تو میں یہاں آ گئی ہوں، کوئی خطرہ نہیں ہے، اب تو ماما کو پوتے کی خوشخبری سنا دیں۔ ہرگز نہیں، جب خیر سے وہ دنیا میں آ جائے گا تب میں خود انہیں سرپرائز دوں گی۔ 2 ماہ گزر گئے تھے۔ بینا کا ہر چند کے ندیم سے اختلاف تھا، مگر اس کے جانے کی خبر سے وہ بجھ کر رہ گئی تھی۔ تبھی ایک دن اسے ندیم کا خط ملا۔ اسے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ سینے سے لگا کر رو پڑی۔ کچھ دیر بعد اس نے لفافہ کھولا، لکھا تھا، روبی جان، تم مجھے بزدل، بے وفا، بہیس جانے کیا کیا سمجھ رہی ہوگی، مگر نہ میں بزدل ہوں نہ بے وفا، جس کا ثبوت یہ خط ہے۔ میں تم سے بالکل ناراض نہیں، سچ پوچھوں تو میں منتظر تھا زندہ کا دروازہ پہلے کون کھولتا ہے۔ شکر ہے پہل تم نے کر دی، مگر بہت دیر بعد۔ مگر دروازہ کھلتے ہی 2 بے بس پنچھی مختلف سمتوں میں اڑ گئے۔ تمہیں تو منزل مل گئی، مگر مجھے اترنے کے لیے کوئی پڑاؤ نہیں ملا، واپس بھی نہیں جا سکتا کہ تمہارے بغیر گلستان بھی میرے لیے ویرانہ ہے۔ تم میرے لیے پریشان نہ ہونا، میرا انتظار کرنا، تمہارا ندیم۔ کیسا ادھورا اور نامکمل خط تھا، نہ عطا نہ پتہ نہ فون نمبر۔ ندیم، یہ کیا اصرار ہے؟ وہ خط مٹھی میں جکڑ کر رو پڑی، مگر اتنا سکون ضرور مل گیا تھا، وہ ناراض نہیں ہے اور اس نے اس اقدام کو غلط نہیں سمجھا۔ پھر دن تیزی سے گزرنے لگے اور ایک دن صدف کا موتی اپنی تمام تر آب و تاب سے اس کی گود میں ہمکنے لگا۔ اسپتال سے وہ گھر آ گئی تھی، تب ایک دن ہنا مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ خالہ جان کو ان کے پوتے کی نوید سنانے چلی گئی اور ڈبے سے ایک گلاب جامن نکال کر ان کے منہ کی طرف بڑھائی تو انہوں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنا منہ کھول دیا۔ ہنا نے جلدی سے گلاب جامن ان کے منہ میں ٹھونس دی اور ہنسنے لگی۔ کیا بات ہے بھئی، بہت خوش ہو، کیسی مٹھائی ہے یہ؟ پہلے آپ پیٹ بھر کے مٹھائی کھا لیں تب بتاؤں گی۔ اس نے دوسری گلاب جامن اٹھائی۔ نہیں، پہلے مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ انہوں نے اس کا ہاتھ الگ ہٹا کر پوچھا۔ خالہ جان، آپ کو پوتا مبارک ہو، روبینہ کا بیٹا آج 4 دن کا ہو گیا ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور عشرت جہاں نے کھڑے ہو کر بڑی حیرت سے کہا، ہائے، بینا کا بیٹا، یعنی میرے ندیم کا وارث آ گیا اور مجھے خبر نہیں۔ انہوں نے ہنا کی طرف دیکھا۔ یہ کب؟ میرا مطلب ہے، وہ گڑبڑا گئیں۔ خالہ جانی، جن دنوں یہاں بینا کی طبیعت خراب تھی اور ایک دن میں اسے گھمانے پھرانے کا کہہ کر کلینک لے گئی تھی، تب لیڈی ڈاکٹر آمنہ توصیف نے انکشاف کیا کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا ہنا؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ خالہ جان، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ سرپرائز یا دکھ، آپ اسے جو بھی معنی پہنا لیں، لیکن یہ حقیقت تھی کہ روبینہ کو کھلی فضا اور تبدیلی آب و ہوا کی شدید ضرورت تھی، اور ڈاکٹر کی سختی سے یہ ہدایت تھی کہ اسے کسی قسم کا ٹینشن نہ ملے۔ اس لیے میں نے جا کر ان کی امی کو ساری تفصیل بتا دی اور وہ آ کر اسے لے گئیں۔ حالانکہ روبینہ اور ان کی امی کا اصرار تھا یہ بات آپ کو بتا دی جائے، لیکن میں نے یہ بہتر نہیں سمجھا۔ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے والی؟ عشرت جہاں ایک دم بھڑک اٹھی اور خونخوار نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ لو، میں کچھ ہوتی نہیں اس کی؟ ایک تو خالہ جان آپ کا حافظہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، ارے میں روبینہ کی چھوٹی جٹھانی ہوں اور اس کے بچے کی چھوٹی تائی۔ ہائی، کتنا اچھا لگے گا جب وہ اپنی توتلی زبان سے مجھے تائی جان بولے گا اور میری ببلو کو بائی جان کہے گا۔ میں آج ہی آپ کے لیے بادام کا حلوہ بنا دوں گی، ہنا نے ان سے لپٹتے ہوئے دلار سے کہا، تو انہوں نے ایک جھٹکا دے کر غصے میں کہا، بھاڑ میں جائے تمہارا بادام کا حلوہ، مجھے تو تھوڑا سا زہر لا کر کھلا دو۔ غضب خدا کا، میرے خون نے میرے ساتھ دغا کی اور مجھے یقین ہے کہ روبینہ کو تم نے ہی میرے خلاف بہکایا ہوگا، ورنہ وہ تو بڑی معصوم اور محبت کرنے والی لڑکی تھی، افسوس میں نے ہی اس کی قدر نہ کی۔ ہائے خالہ جان، وہ معصوم لڑکی تو اب بھی آپ سے محبت کرتی ہے، کہہ رہی تھی کہ پوتے کو دادی سے ملانے لے جاؤں گی۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ ابھی دادی ایک خونخوار جادوگرنی کے روپ میں ہوں گی، پوتے کو طوطا بنا کر اڑا دیں گی۔ پھر تم درختوں درختوں پکارتی پھرنا کہ میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، میاں مٹھو چوری کھا لو، اور وہ بیوقوف معصوم لڑکی سہم کر رونے لگی۔ اللہ کی مار کمبخت، تم نے مجھ سے کب کا بدلہ چکایا ہے؟ انہوں نے 2-3 تھپڑ اس کے جڑ دیے اور وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ تو میرا خون تھی، اپنی تھی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تو میرے ساتھ سازش کر کے الٹا مجھے ذلیل کرے گی۔ عشرت جہاں رونے لگی۔ ہنا پاس بیٹھ کر ان کے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، خالہ جان، بہو کوئی مٹی کی بنی ہوئی نہیں ہوتی ہے،
اس کے بھی ارمان ہوتے ہیں، اسے بھی زندگی اپنے طور سے گزارنے کی آرزو ہوتی ہے، مگر آپ جیسی سخت گیر عورتوں نے ہی ساس بہو کے رشتے کو ناقابل تسخیر اور نفرت گزیدہ بنا دیا ہے۔ یہ تو سراسر ڈکٹیٹرشپ ہوئی۔ جب آپ اسے نہیں مانیں گی تو وہ کب آپ کو مانیں گی؟ بولیے، میں نے غلط کہا؟ وہ ہنسی۔ مجھے ہی دیکھ لیں، آپ نے مجھے کب مانا، اپنے ڈگر پر چلانا چاہا، مجھے کب حقوق دیے؟ وہ تو میں نے خود ہی اپنے آپ کو منوایا ہے، جس طرف چاہا زندگی کا رخ موڑ دیا، کیونکہ یہ زندگی میری اپنی تھی، جسے گزارنا بھی مجھے ہی تھا۔ میں روبینہ نہیں تھی جو یہ کہتی۔ عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا، میری ساری زندگی کو بثمر اس نے کیا، یعنی آپ نے۔ حنا نے ہنس کر انگلی سے ان کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا ساس جی، اب غصے کو تھوک کر آپ اپنے پوتے سے ملنے کی تیاریاں کریں۔ ٹاٹا۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے چلاوے کی طرح غائب ہو گئی اور عشرت جہاں دیکھتی رہ گئی۔ عشرت جہاں بانجی کے کڑوے مزاج اور خودسری سے واقف تھی، وہ کبھی اسے اپنی بہو نہ بناتی اگر سلیم خودکشی کی دھمکی نہ دیتا۔ وہ بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو گئی اور بھانجی کو بہو بنا کر گھر لے آئی۔ اس نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی اپنے جوہر دکھانا شروع کر دیے۔ اس نے ساس کو خوب اپنی مرضی پر نچایا اور عشرت جہاں اس کے ہاتھوں کھلونا بنی رہی۔ ان کی دال اس لیے نہیں گلی کہ ایک تو وہ بہن کی بیٹی تھی، دوسری بیٹے کی چہی تھی، پھر جہیز بھی انہوں نے منہ مانگا پایا تھا، اس لیے وہ صرف کڑوے گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی۔ اب بھی انہوں نے اس کی باتوں پر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پوتے کے لیے چھٹی کا سامان تیار کرنے لگی۔ کپڑے، نہالچے، دلائیاں، کمبل، کھلونے، مٹھائی، بہو کا جوڑا الگ، سمدھی اور سمدن کے سوٹ الگ، اور حنا کے ساتھ سمدھیانے پہنچ گئی۔ انہیں آتا دیکھ کر سب ہی حیران رہ گئے۔ عشرت جہاں نے سب سے پہلے بہو کو گلے سے لگایا، پیار کیا، بیٹے کی مبارکباد دی، اس کے بعد پوتے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، پھر بڑی دیر تک اسے چومتی رہیں۔ ان کا دل بھر بھر آ رہا تھا۔ اس وقت ندیم ہوتا اور بینا سے کہا، بیٹی، ندیم گھر سے چلا گیا ہے، کیا تمہیں اس کے متعلق کچھ معلوم ہے؟ نہیں ماما، مجھے کچھ نہیں پتا کہ وہ کیوں گئے اور کہاں ہیں۔ اگر اس کا کچھ اتا پتا معلوم ہو جائے تو کہنا۔ ماما بہت پریشان ہے، گھر آ جاؤ۔ خدا نے تمہیں جیتا جاگتا ایک کھلونا بھی دے دیا ہے، اب تم پر کوئی پابندی نہیں۔ انہوں نے اپنے آنسو پونچھے۔ اور بیٹی، تم پر بھی اب کوئی پابندی نہیں، جی چاہے جہاں گھومو پھرو، کھاؤ پیو، خوش رہو۔ یہ کہہ کر وہ بینا کو لپٹا کر رو پڑی۔ میرا گھر سونا ہو گیا ہے بیٹی، اگر تم یہاں نہ آتی تو شاید ندیم بھی کہیں نہیں جاتا۔ آپا، اللہ رکھے، آپ کی دوسری بہویں بھی تو ہیں، آپ ان کے بچوں سے دل بہلائیں۔ اب جب تک ندیم بینا کو خود لینے نہیں آئے گا، میں ہرگز نہیں بھیجوں گی، بینا کی امی نے کہا۔ مگر 1 سال، 2 سال اور پھر تیسرا سال بھی شروع ہو گیا، ندیم نہیں آیا۔ البتہ اس عرصے میں ندیم کے 3 خط بینا کو ملے، جس میں بینا کے لیے نیک جذبات، محبت بھری دعائیں لکھی تھیں، اور یہ کہ میں جلد آؤں گا، تمہاری راہوں کے سارے کانٹے اپنی پلکوں سے چن کر انہیں پھولوں سے سجا دوں گا، تمہارے ایک ایک کرب کا ازالہ کر دوں گا، بس تھوڑا سا انتظار اور۔ انتظار، 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 آخر کب تک؟ وہ سسک پڑی۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اب ہم 2 سے 3 ہو گئے ہیں، اس کا بیٹا بھی اب بھاگنے دوڑنے اور باتیں کرنے لگا ہے، اسے یہ کون بتائے گا؟ یا اللہ، یہ کیسی سزا ہے؟ عشرت جہاں کا جب دل زیادہ گھبراتا تو بہو سے خیر خبر لینے آ جاتی، پوتے کو پیار کرتی اور رو دھو کر چلی جاتی۔ بینا کو ان پر اب ترس آنے لگا تھا۔ یہ اولاد ایسی ہی ظالم شے ہوتی ہے، نہ ماں کو مرنے دیتی ہے نہ جینے۔ رمضان شریف شروع ہو چکے تھے، عید آنے والی تھی، مگر جانے وہ عید کب آئے گی جب وہ اور ندیم اپنے بچے کے ساتھ مل کر عید منائیں گے؟ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگتی۔ وہ عید کب آئے گی؟ وہ عید کب آئے گی؟ وہ عید کب آئے گی؟ اس کے اطراف میں یہی بازگشت گونجنے لگتی۔ 3 سال سے اس نے عید نہیں منائی، عید کا جوڑا نہیں پہنا، بالوں میں پھول نہیں سجائے، مہندی نہیں رچائی، رنگ برنگی چوڑیاں نہیں پہنی، حالانکہ ماں اور ساس ہر عید پر اس کے لیے عید کے جوڑے، مہندی اور چوڑیوں کا اہتمام کرتی تھی، مگر وہ انہیں اسی طرح اٹھا کر الماری میں رکھ دیتی تھی۔ وہ اپنے دل کا حال کس کو سناتی؟ ایک کسک سی ہے میرے دل میں، معلوم تو ہو، چھوڑ کر مجھ کو وہ کس حال میں رہتا ہوگا۔ عید میں 2 دن باقی تھے، وہ اچانک آ گیا، ہاتھ میں صرف ایک سفری بیگ تھا، بڑا فریش اور خوشگوار موڈ میں لگ رہا تھا، جسے وہ لمبے سفر سے نہیں کمرے سے تیار ہو کر آ رہا ہو باہر جانے کے لیے۔ روبینہ نے اسے دیکھا اور گھبرا کر آنکھیں ملنے لگی۔ بیٹا ماں کی ٹانگوں میں لپٹ کر حیرانی سے ندیم کی طرف دیکھنے لگا۔ ندیم نے بیگ ہاتھ سے پھینکا اور لپک کر بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا کر بے قراری سے چومنے لگا۔ میرا بیٹا، میری جان۔ ندیم، آپ نے آنے کی اطلاع بھی نہیں دی، کہاں تھے آپ؟ بینا اس کے پہلو سے لگ کر رونے لگی۔ نہیں بینا پلیز، رو نہیں، اب میں آ گیا ہوں، کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس نے بیٹے کو نیچے اتارا اور اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ سمیم گھبرایا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں گھر میں سب کو اس کے آنے کی خبر ہو گئی۔ ماں نے آ کر اسے گلے سے لگا لیا۔
السلام علیکم امی، جیتے رہو خوش رہو بیٹا، کیسے ہو؟ کیا گھر سے آ رہے ہو؟ اسے خوشباش اور فریش دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ کیسا گھر؟ کس کا گھر امی؟ وہ تمہاری ماما کا گھر، اور کس کا گھر؟ نہیں امی، اسے گھر نہیں زنداں کہیے۔ اچھا خیر یہ بتاؤ تمہارا سفر تو اچھا گزرا؟ جی امی، 3 سال سے مسلسل مسافت میں ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ تمہیں اپنے بیٹے کے متعلق معلوم تھا؟ کیوں امی، آپ نے مجھے اتنا بے خبر سمجھا تھا؟ کس نے بتایا؟ یہ ابھی نہ پوچھیں، وہ پھر ہنسا۔ اچھا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ارے نہیں امی، میں سب کے ساتھ روزہ کھولوں گا، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا تم روزے سے ہو بیٹا؟ کیوں امی جان، کیا مجھ پر روزے فرض نہیں ہیں؟ اب تو بڑا ہو گیا ہوں۔ وہ بینا کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی بات پر سب ہنس پڑے۔ اتنے میں باپ اور بھائی بھی عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے آ گئے۔ اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ السلام علیکم ابو جی، وہ اٹھ کر ان کی طرف لپکا۔ جیتے رہو بیٹا، تم کب آئے؟ انہوں نے اسے گلے سے لگایا۔ بس ابھی آیا ہوں۔ پھر بھائی آ کر بغلگیر ہو گیا، ہنس کر بولا، واہ بھائی جان، عید سے پہلے عید کا چاند نظر آ گیا۔ باجی مبارک ہو عید کا پہلا چاند۔ بھائی نے مسکرا کر روبی کو چھیڑا تو وہ شرما گئی۔ افطار کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ بڑی سی میز دنیا کی ہمہ نعمتوں سے بھری ہوئی تھی۔ سب نے ہنستے مسکراتے ہوئے روزہ افطار کیا۔ ایک عرصے کے بعد ندیم کو گھر کے کھانے اور افطار کا لطف آیا تھا، اور اس نے خوب سیر ہو کر کھایا اور شربت پیا۔ نماز پڑھ کر ندیم نے ساس سے کہا، امی جان اب مجھ سے کھانے کا اصرار نہ کیجیے گا، اب میں آرام کروں گا۔ ارے بیٹا تھوڑا سا تو کھا لیتے۔ نہیں امی، ذرا بھی گنجائش نہیں، یہ کہہ کر وہ بینا کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ وہ رات شکایتوں اور حکایتوں کی رات تھی، روٹنے اور منانے کی رات تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ اتنا طویل عرصہ میرے بغیر گزار لیں گے، اتنی بڑی دوری سہ لیں گے۔ بینا نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا۔ بینا، حالات انسان کو بہت کچھ سہنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اب میں آ گئی ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ندیم مسکرا کر بولا۔ اچھا یہ بتائیے کہ منع کے آنے کا کس نے بتایا آپ کو؟ میں نے اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے جو مجھے لمحے لمحے کی خبر دیتے رہتے تھے، اس نے شرارت سے کہا۔ اور اب تک آپ تھے کہاں؟ کتنے ملک گھومے، کیا کرتے رہے؟ امریکہ، لندن، فرانس، یونان، سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں کتنا وقت گزارا؟ وہ بھی شریر لہجے میں بولی۔ نہ امریکہ، نہ لندن، نہ سوئٹزرلینڈ اور فرانس وغیرہ، میرے ملک میرے شہر سے اچھی بھی کوئی جگہ ہے بھلا؟ اس نے کہہ کر لگایا تو بینا گھبرا کر بیٹھ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ پھر آپ نے یہ 3 سال کہاں گزارے، کہاں روپوش رہے؟ اس اپنے ملک، اپنے شہر میں، اور کہاں؟ وہ بدستور مسکراتا رہا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ 3 سال کراچی میں رہے، کسی کی نگاہ بھی نہ پڑی آپ پر، نہ آپ کا جی چاہا ملنے کے لیے۔ صبر کیسے آیا آپ کو؟ یہ تو ایک ان نیچرل سی بات ہوئی۔ ہاں بینا، تم یہ بات کہہ سکتی ہو کہ میں دریا میں رہ کر بھی پیاسا ہی رہا، یہ میرا ضبط کا کمال تھا، میری تپسیا تھی جو میں نے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کی تھی۔ پاپا نے مجھے ایک راستہ دکھایا تھا، میں نے تولیہ فیکٹری کھول لی۔ پاپا نے مجھے سرمایہ فراہم کیا، آدمی دیے، فیکٹری نے کام شروع کر دیا۔ پاپا کے ایک دوست تھے جو اس کام میں ماہر تھے، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور فیکٹری چل پڑی۔ یہ بڑی ذمہ داری اور محنت کا کام تھا۔ یکسوئی اس صورت میں مجھے مل سکتی تھی کہ میں اس ماحول سے، اس گھر سے نکلوں اور اپنا مستقبل بناؤں۔ ماما کی محبتوں اور لاڈ و پیار نے مجھے بالکل ناکارہ بنا دیا تھا۔ پاپا کی کوئی شنوائی نہ تھی، تب انہوں نے نہایت رازداری کے ساتھ یہ پروگرام ترتیب دیا۔ میں پہلے ہی اس یکسانیت اور گھٹن سے اکتایا ہوا تھا، پھر تمہیں پریشان دیکھتا تو جی چاہتا زہر کھا کر خودکشی کر لوں یا جا کر سمندر میں چھلانگ لگا دوں۔ لعنت ہے میری مردانگی پر، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بس پاپا نے جب مجھے اعتماد میں لے کر اپنا پلان بتایا تو میں فوراً تیار ہو گیا، مگر شرط یہی تھی کہ میں کسی کی نظروں میں نہ آؤں۔ شو یہی کروں کہ میں ملک سے باہر گیا ہوا ہوں، تب ہی تو کامیابی ممکن ہے، ورنہ لوگ تمہیں کب چھوڑیں گے۔ میں نے انتھک محنت کر کے فیکٹری کو 4 چاند لگا دیے، اللہ نے مجھے کامیابی سے ہمکنار کیا، ترقی دی۔ اب دوسری فیکٹری کا پلان بھی زیر غور ہے، یعنی گارمنٹس فیکٹری کا، انشاءاللہ وہ بھی منظر پہ آ جائے گی ایک دن۔ اس نے داد طلب نظروں سے مسکرا کر دیکھا۔ واقعی ندیم، آپ نے تو کمال کر دیا، آپ تو میری سوچوں، میرے تصور سے زیادہ بلند نکلے۔ بینا کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے، جو تشکر اور فخر کے آنسو تھے۔ اتنا ضبط، اتنا صبر بہت مشکل تھا، جسے آپ کی محبت نے آسان بنا دیا۔ بینی، میں تمہاری پلکوں پر سجے ہوئے حسین خوابوں کو تعبیر بخش دی ہے۔ اب تو تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں، مجھے پہلے بھی آپ سے کوئی شکایت نہیں تھی، اب تو آپ نے مجھے سب کچھ دے دیا۔ بینا نے اس کے شانے پر سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس رات کی طرح وہ صبح بھی بہت خوبصورت اور سہانی تھی۔ سب لوگ بیٹھے تو پھر یہ ذکر چھڑ گیا، ندیم باہر کے کتنے ملکوں میں گیا، کیا کرتا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ تب روبینہ نے ہنس کر اپنے ابو کو بتایا، یہ باہر نہیں، اپنے ہی شہر میں چھپے بیٹھے تھے، تو انہوں نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹی، اس میں حیرت یا شبے کی کوئی بات نہیں، یہ شہر اتنا بڑا ہے کہ انسانوں کے اس جنگل میں کوئی بھی روپوش ہو سکتا ہے۔
پھر ندیم نے ساس سسر سے گھر جانے کی اجازت مانگی، جو بخوشی مل گئی، اور وہ صبح ہی روبی اور بیٹے کے ساتھ گھر چلا گیا۔ عشرت جہاں کا تو جیسے شادی مرگ ہو گیا۔ وہ بیٹے کو لپٹا کر کبھی ہنستی تھی، کبھی رونے لگتی تھی، کبھی پوتے کو سینے سے لگا کر پیار کرتی، کبھی بہو کو گلے سے لگا لیتی۔ باپ، بھائی، بھاوجی سب ہی صدقے واری جا رہے تھے۔ آخر وہ عید آ ہی گئی تھی جس کا انہیں انتظار تھا۔ اس میں ایک ننھے مہمان کے اضافے نے عید کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ ایک عرصے کے بعد سب بھائی بہن اور ان کے بچے اکٹھے ہوئے تھے۔ عشرت جہاں پھولے نہیں سما رہی تھی، وقار صاحب بھی خوش تھے۔ آج ان کے بچے ان کے اتنے قریب آ گئے تھے۔ صدا کی بدمزاج، خود پسند، سخت گیر ناانصاف بیوی بھی اب شوہر کا طواف کرنے لگی تھی۔ بڑی نرم نرم مسکراہٹوں سے عشرت جہاں وقار صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ روبینہ دلہنوں کی طرح سجی بنی ادھر سے ادھر ہنستی مسکراتی پھر رہی تھی۔ آج اسے وہ سب کچھ مل گیا تھا جس کی اس نے کبھی تمنا کی تھی۔ حنا نے پلیٹ بھر گلاب کی پتیاں دونوں پر نچھاور کر کے انہیں منظوم دعا دی تھی۔ یا رب یہ سال سب کی مسرت کا سال ہو، پیغام عیش لائے یہ عشرت کا سال ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مسکرا کر اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ آنسو کا سال ہو نہ یہ آہوں کا سال ہو، نغمے نئے سنائے بہاروں کا سال ہو۔ اور اس پر سب نے ایک زبان ہو کر کہا آمین۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔